مدی علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی ہے بزم عصر حاضر و احکام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مرتبہ اس پروگرام میں ہم ایک ٹاپک لے کر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کی لائیو کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، آپ اس پہ اپنا جو ہے سوال بھیج سکتے ہیں، اور یہ پروگرامز باقاعدہ جو ہے وہ ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ بھی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے، اس میں اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی پروگرام مس ہو جائے اور بعد میں آپ اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیں، نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں، تو آپ ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ جا کے عصر حاضر اور احکام دین پلے لسٹ میں اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہم نے ٹاپک منتخب کیا ہے، آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے سلام کے احکام۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے سلام کے احکام پر بات کی تھی۔ اس حوالے سے ہمیں کافی ساری کیوریز موصول ہوئیں، جو ہمارے پاس سوالات جمع ہیں۔ کچھ سوالات کے جواب ہم نے ذکر کر دیے تھے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر، اور کچھ جو بقیہ تھے ان کے جواب ہم آج ذکر کریں گے اسلام کے بارے میں مختلف کیوریز کے۔ تو ایک کیوری جو ہے وہ ہمیں یہ موصول ہوئی تھی، ایک سوال جو ہے یہ موصول ہوا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو کھانا کھانے والے کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی سلام کر دے تو اس پر اس کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں، اور وہ جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ ویسے تو شریعت نے ہمیں سلام کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام پھیلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، فَافْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، اپنے مابین سلام پھیلاؤ، اور باقاعدہ احادیث میں نے پچھلے پروگرام کے اندر ذکر بھی کی تھی، اور تو تکرار نہیں کرتا، بس یہ اور یہ ایک حدیث اور اضافہ کر دیتا ہوں جس کا ذکر پچھلی دفعہ نہیں کیا تھا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ سلام جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، تو تم اپنے مابین سلام پھیلاؤ، یعنی اللہ کی اس نام کی برکت حاصل کرو۔ اور جو ہماری گریٹنگ رکھی گئی ہے السلام علیکم، تو یہ جو سلام ہے اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس کی برکت ہماری تحیت میں شامل ہو جائے۔ اور لغوی معنی جو ہے اس کا وہ بھی ملحوظ ہے، سلامتی کے بندہ دعا دیتا ہے، گویا یہ میسج دیتا ہے کسی کو ملتے وقت کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تمہیں ہر قسم کی آفت اور شر سے محفوظ رکھے، اور دوسرا یہ کہ میری طرف سے بھی تمہیں امان ہو کہ میں تمہیں کسی قسم کا شر یا آفت اس میں مبتلا نہیں کروں گا، کوئی ایذا نہیں دوں گا، سلام جو کر رہا ہوں یعنی ایذا نہیں پہنچاؤں گا۔ تو ویسے تو حکم یہ ہمیں کہ ہم نے سلام کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، جسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سلام سب کو سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن کچھ مواضع ایسے ہیں، کچھ موقع ایسے ہیں کہ جن میں شریعت مطہرہ نے خود ہی ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ ان مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک میں قاعدہ بتا دیتا ہوں، اس قاعدے کے تحت جو ہے وہ ساری صورتیں بہت ساری ہیں، وہ ساری اس کے تحت آ جائیں گی۔ وہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو کہ اس کام میں اس کا مشغول ہونا وہ جواب سلام میں رکاوٹ بن سکتا ہے، تو اس کام میں مشغول ہونے کی بنا پر اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ اگر آپ اسے سلام کریں گے تو وہ جواب میں رکاوٹ محسوس کرے گا، جواب نہیں دے پائے گا، اس کے اس کام میں حرج واقع ہوگا، تو ایسے بندے کو اس خاص حالت میں سلام کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے کہ اس بندے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو کھانا کھانا بھی انہی میں سے، اور باقاعدہ فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر اس پہ تفصیلاً کلام بھی فرمایا ہے، کچھ کا ذکر احادیث کے اندر آیا ہے، کچھ کا فقہا نے احادیث کے ان احادیث کو ملا کر استقراء کر کے استیاب کر کے جوڑ کر علت نکالی، اور علت نکال کر اس کے بعد انہوں نے صورتیں گنوائی بھی ہیں، اور بعض فقہا نے تو باقاعدہ اس کو نظم بھی کیا ہے، یعنی عربی میں اشعار کی صورت میں وہ حوال بتائے ہیں کہ کون کون سے اشخاص کو سلام کرنا منع ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پہ پورے شعر بھی لکھے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے والا، کہ جب کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو، کھانے میں مشغول ہو، تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اسے سلام کرنا مکروہ ہے۔ تو جب اسے سلام کرنا ہی منع ہے، سلام کرنا مکروہ ہے، تو لہذا اس پہ سلام کا جواب دینا واجب بھی نہیں ہے۔ وہ کھانا کھا رہا ہے، اپنے کھانے میں مشغول ہے، اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بھی پیش نظر رہے کہ ایک ہے سلام کے جواب کا واجب نہ ہونا،
اور ایک ہے سلام کے جواب کا جائز نہ ہونا. یعنی سلام کا جواب دینا تو اسے واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ سلام کا جواب دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس کی بالکل اجازت ہے. اگر وہ سلام کا جواب دینا چاہتا ہے سلام کا جواب دے دے، یعنی شریعت نے اسے منع بھی نہیں کیا. آنے والے کو منع کیا کہ کھانے والے کو سلام نہ کرو، لیکن کھانے والے کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اگر سلام کا جواب اسے دینا ہی نہیں ہے، سلام کا جواب وہ دے ہی نہیں سکتا، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ اسے یہ ریلیف دیا گیا ہے، یہ ریلیکسیشن ہے کہ وہ سلام کا جواب نہ دے تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن اگر وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے تو بہرحال ثواب کا کام ہے، ثواب اسے ملے گا. تو لہذا اگر کھانا کھانے والا منہ میں لقمہ نہ ہو تو سلام کا جواب دے دے، بہتر یہ ہے. لیکن اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو گناہ گار بھی شرعاً نہیں ہوگا، کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے سٹیٹس بتایا تھا سلام کا بھی اور جواب سلام کا، دونوں کا جو ہے وہ سٹیٹس بیان کیا تھا. دونوں کی میں نے وجہ بیان کی تھی کہ جو شرعی حیثیت کیا ہے، درجہ کیا ہے. بتایا تھا کہ سلام جو ہے سلام ملاقات وہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا جو جواب دینا ہے وہ واجب ہے. تو ویسے سلام کا جواب دینا واجب ہے، یعنی کوئی اگر سلام کا جواب نہیں دیتا تو گناہ گار ہوگا. اور یہ جو سلام کے جواب کا وجوب ہے یہ بھی علی الفور ہے، یعنی یہ امیجیٹ ہے. جیسے ہی اگلے کا سلام موصول ہوا اس کے سلام کا جواب اسی وقت دینا ہے، بے عذر شرعی تاخیر نہیں کرنی. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی عذر نہیں اور پھر بھی آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے. سلام کا جواب دینا ہے، واجب ہے، اور تاخیر کرنا بھی اس میں درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ جو خاص حالتیں ہیں ان خاص حالتوں میں سرے سے سلام کا جواب دینا واجب ہی نہیں ہے، تو تاخیر میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو لہذا اگر اس میں کوئی سلام کا جواب اس وقت دے دے تو بھی ثواب کا کام ہے، اس وقت نہیں دیتا تھوڑا ٹھہر کر سلام کا جواب دے دیتا ہے تو بھی ثواب باذن اللہ ملے گا، اور یہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اس پہ گناہ گار ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. تو یہ بات ہو گئی ہماری تفصیلی جو ہے وہ اس پر کہ کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو اسے سلام کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے جواب کی کیا صورت ہے. دوسرا اسی سے ملتی جلتی ایک اور کیوری موصول ہوئی کہ جناب اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہو تو اب آنے والا اسے سلام کرے گا یا نہیں، اور اگر سلام کر دیا ہے تو تلاوت کلام مجید کرنے والا کیا کرے، جواب دے یا نہ دے. تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ خاص مواضع ہیں، خاص حالتیں ہیں جن کے اندر منع کیا گیا ہے سلام کرنے سے. ان میں تلاوت قرآن والی حالت بھی ہے کہ کوئی بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مشغول ہو، تالی ہو، تلاوت کر رہا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اسے سلام کرنا مکروہ ہے، شریعت نے ناپسند فرمایا ہے، منع کیا ہے. تاہم کوئی اگر اسے سلام کر دیتا ہے تو اب یہ اس کا جواب دے یا نہ دے، تو اس پر اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، یہ نہ دے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہیں سٹاپ کرتا ہے، آیت جو ہے مکمل کرنے کے بعد رک کر جواب دے دیتا ہے تو یہ جواب دینے کی بھی اسے اجازت ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن اگر یہ نہیں دیتا تو کوئی حرج نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جواب دے دیا جائے رک کر تھوڑی آیت مکمل کر کے، لیکن بعد میں بندے کو مسئلہ تعلیم کر دینا چاہیے، طریقے سے اس کو سمجھا دینا چاہیے تاکہ آئندہ سلام کرنے والا بھی احتیاط کرے. یہاں پر ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. اچھا سوال کرنا تھا، یہ جو گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں ان پر جی پی فنڈ جو یہ کاٹتے ہیں تنخواہ کے اندر میں سیلری میں، تو آیا کہ اس پر جو پرافٹ ملتا ہے ادارہ دیتا ہے وہ، یا جو ہے نا جو بینک کی طرف سے جو بھی جہاں سے یہ آگے ترکیب بنتی ہے، تو آیا کہ یہ اس کا لینا درست ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. اور جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ناظرین، تو آخر میں جب میں جوابات دوں گا تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے سوال کو بھی شامل کروں گا. ابھی ہم جو ہے وہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ کنیکٹ رہیے گا، انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں کوئی بندہ اگر مشغول ہو تو وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں. تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت مکمل کر کے رک کر جواب دے دیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، گنجائش ہے. تو کھانا کھانے میں مشغول ہو یا تلاوت کلام مجید میں مشغول ہو یا اور کسی ایسے کام میں مشغول ہو اور اسے کوئی سلام کرے اور وہ مشغولی رکاوٹ نہ ڈال رہی ہو تو جواب دے دینا چاہیے، بہتر ہے. لیکن بعد میں مسئلہ بھی طریقے سے سلیقے سے تعلیم کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے کو بھی علم ہو جائے. اگر اسے شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اسے معلوم ہو جائے کہ بھئی ایسی حالت میں سلام نہیں کرتے، اور اگر اسے معلوم ہے تو یاد دہانی ہو جائے کہ بعض اوقات بندے کا ذہن پوری طرح حاضر نہیں ہوتا، بات جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی
جاتی ہے تو اس کو یاد دلانا بہتر ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی شاید، دوبارہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں؟ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ تلاوت کلام مجید کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہی معاملہ جو ہے صرف یہ تلاوت تک نہیں ہے، تلاوت کے علاوہ اگر کوئی اور بندہ کوئی ذکر اللہ میں مشغول ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا استغفار کر رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے یا درود شریف پڑھ رہا ہے، یعنی وہ مشغول ہے عبادت میں، تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی اگر جو ہے وہ اسے سلام کر دیتا ہے تو اس پر سلام کا جواب واجب نہیں ہے، وہ نہیں دیتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ تاہم اگر وہ رک کر جواب دے تو اس کی بھی اسے اجازت ہے۔ لیکن یہ اسی عبادت کی بات کر رہا ہوں کہ جس عبادت کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ ہر عبادت میں گنجائش نہیں، جیسے نماز کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اسے سلام کرتا ہے تو اسے جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں بھی ابتدائی اسلام میں سلام کا جواب ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیث ہے، میں پہلے کالر شامل کرتا ہوں پھر انشاءاللہ حدیث کو ذکر کرتا ہوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ ہمیں جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، رابطہ کر لیجیے گا۔ تو میں حدیث ذکر کر رہا تھا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ہجرت حبشہ سے پہلے، حبشہ جانے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب بھی ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ تو جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تو کب میں رک گیا، وہیں بیٹھ گیا، اور جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو پھر میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور پہلے جو ہے وہ ہم سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، ابھی میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، تو کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یعنی انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ شاید کوئی غلطی ہے، کہیں اللہ کے محبوب مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم نازل فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے منسوخ فرماتا ہے، اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو پہلے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجازت تھی، اب وہ اجازت اللہ تبارک و تعالی نے واپس لے لی، یعنی اب نماز کی حالت میں کسی کو سلام کا جواب دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس کو ملوز رکھتے تھے کہ نماز کی حالت میں کسی کو سلام کرتے بھی نہیں تھے اور اس کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، حدیث کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سرزمین حبشہ جانے سے پہلے ہم نماز میں سلام کیا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو، اور آپ نماز ادا فرما رہے ہوتے تھے اور ہم اگر آ کر سلام کرتے تو آپ جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب سرزمین حبشہ سے ہم واپس آئے اور آ کر اسی طرح ہم دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نماز میں ہم آئے اور میں نے اسی پرانی روٹین کے مطابق سلام کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ میں وہیں رک گیا، بیٹھ گیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ حضور کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا آپ نے میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں فرمایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام میں سے جب چاہتا ہے کوئی نیا حکم نازل فرما دیتا ہے، تو اب اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم نماز میں کلام نہ کرو، یعنی نماز میں کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو کلام اور سلام بھی کلام میں شامل ہے کہ آپ مخلوق سے کلام کر رہے ہیں، ہم کلام ہونا ہے، کسی کو سلام کرنا بھی اس سے ہم کلام ہونا ہے، تو اس لیے اس سے روک دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، تو اس کے بعد سے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ عمل ترک کر دیا۔ تو نماز کی حالت میں کوئی اگر ہو تو اسے سلام نہیں کر سکتے، اور وہ بھی نماز کی حالت میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، زبان سے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے بھی جواب دینا ناپسندیدہ ہے، اگرچہ نماز پر اس کا اثر وہ والا نہیں پڑتا جو زبان سے سلام کا جواب دینے کا پڑتا ہے، کہ نماز میں زبان سے سلام کا جواب دینا تو بہرحال منع ہے۔ باقی اگر اشارے سے جو ہے وہ خالی سلام کا جواب دے دیا تو یہ اشارہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر بھائی آپ اس کو مکروہ تنزیہ کہہ رہے ہیں، اور یہ احادیث میں تو موجود ہے کہ احادیث میں سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف احادیث منسوب ہیں کہ جس میں آپ نے سلام کا جواب نماز میں اشارے سے دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شارع تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام بیان فرمانے کے لیے آئے تھے۔ تو بعض اوقات آپ کوئی فعل بیان جواز کے لیے فرماتے تھے، یہ بتانے کے لیے کرتے تھے کہ یہ کام کرنا گناہ نہیں ہے۔ تو مکروہ تنزیہی جو ہے یہ بھی جائز ہوتا ہے، ہوتا ناپسندیدہ ہے لیکن ہوتا جائز ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا اس پر پورا ایک رسالہ ہے، جمل مجلیہ ان المکروہ تنزیہا لیس بمعصیہ، جس میں انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مکروہ تنزیہی کا ارتکاب گناہ نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، بس ناپسندیدہ ہے۔ تو جو مکروہ تنزیہ کام ہوتا ہے وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے لیکن ہوتا جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بعض اوقات کوئی فعل اپنے شارع ہونے کی حیثیت سے فرماتے تھے، یہ بتانے کے لیے امت کو کہ یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن وہ امت کے حق میں مکروہ تنزیہی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ وہ سرکار علیہ السلام کا فعل فرمانا بیان جواز کے لیے، لہذا وہ تو ہمارے فرائض سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی ہمارے فرائض کا جو اجر ہے، نبی پاک علیہ السلام کا کوئی بھی فعل اسے ہم مکروہ نہیں کہتے، نہ اسے کہہ سکتے ہیں، نہ اسے مکروہ کہنا جائز ہے۔ وہ فعل نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، بیان جواز کے لیے فرماتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کا تو وہ فعل بھی عبادت ہے اور وہ ہمارے فرض سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ لیکن ہمارے حق میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو وہ تمام شرعی دلائل ملحوظ رکھ کر اس کا حکم ہم نکالتے ہیں۔ تو شرعی دلائل کی روشنی میں اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مکروہ تنزیہ ہے تو ہمارے حق میں وہ مکروہ تنزیہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، بیان جواز کے لیے کر رہے تھے، تو لہذا جن روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ سلام کا جواب اشارے سے دیا ہے تو وہاں بیان جواز کے لیے ہے، وہاں یہ بتانے کے لیے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا کرنا پسندیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے لیے ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس پر بھی ائمہ کی تصریحات موجود ہیں اور اس پر بھی شرعی دلائل موجود ہیں، دلائل شریعہ کی روشنی میں ائمہ نے یہ حکم نکالا ہے۔ تو یہاں نماز کی بات بھی ہو گئی، تلاوت کلام مجید کی بات بھی ہو گئی، اور دیگر عبادات کی بات بھی ہو گئی کہ ان کے اندر جو بندہ مشغول ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ ہمیں ایک اور جو ہے وہ کیوری موصول ہوئی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جناب کہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں ان نمازیوں کو باواضح بلند سلام کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ نمازی بیٹھ کر اپنا درود شریف پڑھ رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بندہ انٹر ہوا اور زور سے جو ہے وہ سلام کر دیتا ہے اس طرح۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو تو وہ بھی نمازی کے حکم میں ہوتا ہے، کہ جس طرح نمازی کا ایک پروٹوکول ہے تو جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ بھی نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، تو اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، بس جا کر خاموشی سے خود بیٹھ جانا چاہیے، یا سنتیں پڑھنے کا ٹائم ہے تو سنتیں پڑھیں، جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا کھڑی ہونے والی ہے، بس 1 منٹ رہ گیا، آپ کو لگتا ہے سنتیں نہیں پڑھ پائیں گے تو بس جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، اس طرح سلام کلام میں مشغول نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے نماز میں کافی ٹائم ہے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور یہ خاص اس کو ملنے کے لیے گیا ہے، ملاقات کے لیے گیا ہے، اور وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کا حکم الگ ہے، اس میں ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے سلام کلام بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اگر بات چیت کرنی ہے تو بات چیت سے پہلے تو بہرحال جو ہے وہ سلام کا حکم ہے۔ ویسے بھی روایات کے اندر آیا ہے السلام قبل الکلام، کہ کلام سے پہلے سلام کرو، اگرچہ اس روایت کی اسنادی حیثیت پر کیلو کال موجود ہے کہ سندن یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے یا ضعیف جدہ ہے یا حسن ہے، اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے، بعض حضرات علماء نے اس کو حسن قرار دیا، بعض نے ضعیف، بعض نے ضعیف جدہ قرار دیا، لیکن یہ جو حکم ہے کہ کلام سے پہلے سلام، جو اس کا معنی اور مفہوم ہے، یہ بہرحال اپنی جگہ درست ہے اور یہ ایگریڈ اپون ہے، اس پر اتفاق ہے کہ کلام میں اگر کسی نے کسی سے ملاقات کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو پہلے سلام کرے پھر کلام کرے، سلام سے کلام کا آغاز کرنا چاہیے، السلام قبل الکلام، یہ حکم بہرحال اپنی جگہ درست ہے۔ سرکار علیہ السلام کی طرف جو اس کی نسبت ہے وہ نسبت جو ہے وہ درست سند سے ثابت ہے یا نہیں، اس میں کلام ہے ائمہ کا، علماء کا کلام اس میں ہے، کیلو کال اس میں ہے، اس میں کوئی کیلو کال نہیں ہے کہ کلام سے پہلے سلام کرنا ہے، یہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کلام میں جب کلام کرنا ہو تو پہلے بندہ سلام کرے پھر کلام کا آغاز کرے، سلام قبل الکلام، السلام
قبل الکلام ہے. تو لہذا جو ہے وہ پہلے گفتگو کرنی ہے آپس میں تو پہلے سلام کریں پھر بات کریں. لیکن کوئی اگر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور وقت کم ہے جماعت میں تو ایسی صورت میں اس سے گفتگو بلا وجہ کرنی بھی نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آپ مسجد کے اندر انٹر ہوئے آپ جو ہے بسم اللہ پڑھیں, دعا پڑھیں مسجد میں داخل ہونے کی, اور اگر سنتوں کا وقت ہے تو سنتیں پڑھ لیں, اور اگر جو ہے وہ جماعت میں بالکل 1 منٹ رہ گیا لگتا ہے کہ نہیں سنتیں مکمل کر پائیں گے تو بس خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنا ذکر و اذکار کریں, سلام وغیرہ نہ کریں. پھر جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ کیوری اس حوالے سے یہ موصول ہوئی کہ بھائی کیا ہر کسی کو سلام کرنا چاہیے کہ یا جو ہے وہ کسی کو سلام کرنے کی اجازت ہے, کسی کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ حالتیں ایسی ہیں بندے کی کہ جو جواب سلام میں رکاوٹ بنتی ہیں, تو ان حالتوں کی بنا پر منع کیا گیا کہ ان حالتوں میں جو بندہ ہے اسے سلام نہیں کرنا. جیسے نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا, یا تلاوت کلام مجید کرنے والے کو سلام نہیں کرنا, یا جو بندہ اذان دے رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا اذان کے دوران, یا جو بندہ ذکر و اذکار میں مشغول ہے اسے سلام نہیں کرنا, یا کھانے پینے میں مشغول ہے اسے سلام نہیں کرنا, یا جو بندہ استنجا وغیرہ کر رہا ہے اسے سلام نہیں کرنا, یا اور کسی ایسی حالت میں ہے کہ جو جواب سلام میں رکاوٹ بنتی ہے. اور اسی کے اندر شامل ہے درس وغیرہ کہ کوئی درس ہو رہا ہے, کوئی لیکچر ہو رہا ہے اور کوئی بندہ آ گیا تو اب اسے سلام نہیں کرنا چاہیے, خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ کسی کے درس میں رکاوٹ نہیں دینی چاہیے. لیکچر ہو رہا ہو, درس ہو رہا ہو تو اس دوران بھی سلام کی اجازت نہیں ہے. واعظ و نصیحت ہو رہی ہے, سلام کی اجازت نہیں ہے, آ کر خاموشی سے بیٹھ جائے, شریک ہو جائے اگر شریک ہونا ہے تو, اور اگر ویسے گزر رہے ہیں تو ویسے بھلے چلے جائیں. سلام اس دوران کرنا درست نہیں ہے, سلام اس دوران کرنا منع ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ مخصوص حالتیں ہیں, ان حالتوں میں جو بندہ ہے اسے سلام نہیں کرنا چاہیے, نہیں کر سکتے. دوسرا ایک پہلو اور ہے کہ یہ اسپیسیفک حالت کی بات نہیں ہے, کچھ اشخاص کی بات ہے, کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ ان اوصاف کے حامل کو سلام کرنا اس سے بھی شریعت نے منع کیا. ویسے تو شریعت نے حکم دیا کہ سب کو سلام کرنا ہے, لیکن کچھ اوصاف ایسے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی کافر ہے, غیر مسلم ہے, تو اسے سلام کرنے سے شریعت منع کرتی ہے. لا تبدؤہم بالسلام, حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ نہیں فرمائی ہے اس بات سے کہ انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو, ابتدا نہ کرو. تو غیر مسلم کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں غیر مسلم سلام کر دے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو اگر معلوم ہو کہ یہ غیر مسلم ہے اور وہ سلام کر رہا ہو تو اس کے سلام کے جواب میں مکمل کلمات وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نہیں کہہ سکتے. صرف وعلیکم کہنے کی اجازت ہے کہ اگر غیر مسلم سلام کر دے تو جواب میں خالی وعلیکم کہہ دیں, صرف وعلیکم کہنے کی اجازت ہے. اس سے آگے جو ہے وہ پورا کلمہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور آ گئی. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سلام ہر کسی کو کرنا چاہیے یا نہیں, بعض مخصوص لوگوں کو سلام کرنا ہے. تو میں آپ کو پہلو ذکر کر رہا تھا اس کے کہ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ آپ مخصوص حالتیں بتا دی گئی ہیں کہ ان حالتوں میں جو بندہ ہو اسے سلام نہیں کر سکتے. اور وہ اصل قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ میں نے پہلے آپ کو ذکر کر دیا کہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ حالت جو جواب سلام میں رکاوٹ بنتی ہو, تو اس حالت میں جو بندہ مشغول ہے, اور مثالیں میں نے اس کی ذکر کر دی, صورتیں بتا دی تھی. دوسرا میں نے بتایا اوصاف کے حوالے سے کہ کچھ ایسے اوصاف ہیں کہ ان اوصاف کے حامل شخص کو بھی سلام کرنے سے شریعت منع کرتی ہے. تو جن میں سے میں نے آپ کو ذکر کیا ایک وصف کہ کافر کو, غیر مسلم کو سلام کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے, روکا گیا ہے. لا تبدؤہم بالسلام, حکم ہے ہمیں کہ انہیں سلام میں پہل نہ کرو. اور اگر وہ سلام کر دیں تو ان کا جواب دینا ہے یا نہیں, تو ان کا جواب جو ہے وعلیکم کہہ کے دے سکتے ہیں, پورا جواب انہیں نہیں دے سکتے. یہاں پر ایک کال ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وہ مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قربانی جو ہے نا میں اور میرے حامد جو ہے نا وہ ہم مل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم مل کے قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ نا پھر میری جو ساس ہے نا وہ قربانی کے ہم حصے بھی کرتے ہیں نا, تو وہ پھر بھی اپنی مرضی کے ساتھ ہی وہ نا اس نے بانٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا ادھر سے نا وہ قیمے والا جو ہے نا
मतलब कि अपनी मर्जी से अपने अपने रिश्तेदारों को ना वो कीमे वाला भिजवा देती है, मुझसे चोरी भी। ठीक है, तो मुझे यही है, फिक्र लगी रहती है, पता नहीं कि हमारी कुर्बानी में कोई गलत तो नहीं हो गया कोई काम है। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ जी। जी नाज़रीन, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि कुछ औसाफ के हामिल ऐसे अशख़ास हैं जिन्हें सलाम करने से शरीयत मना करती है। तो उनमें एक काफिर का मैंने जिक्र किया कि काफिर गैर मुस्लिम जो है वो अगर सलाम करे तो उसे सलाम करना भी नहीं चाहिए, और वो सलाम करे तो जवाब दे सकते हैं या नहीं, तो मुकम्मल जवाब देने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन वालैकुम कहने की इजाज़त है, सिर्फ वालैकुम कह सकते हैं। इसी तरह कोई बंदा अगर फासिक मौलिन हो, फासिक मौलिन का मतलब यह है कि कोई कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो या सगायर बार बार करता हो। कबीरा गुनाह का कोई इर्तिकाब करता है, अलानिया करता है, मसलन अलानिया सूद खोर है या खुदा न खास्ता अलानिया शराबी है, इस तरह की किसी एक्टिविटी में वो मुब्तला है, अलानिया जुआरी है, तो ऐसे बंदे को भी सलाम करने से शरीयत मना करती है कि फासिक मौलिन को भी सलाम नहीं करना चाहिए। ताहम अगर फासिक मौलिन जो है वो सलाम कर दे तो उसका चूँकि होता वो मुसलमान है तो उसे सलाम का जवाब देने की इजाज़त है, सलाम का जवाब उसे दे सकते हैं। और बाकी फासिक को इब्तिदा बिस्सलाम जो मना किया है इसलिए कि वो मुसलमान इस्लामी हुर्मत जो है जो एक आम मुसलमान को हासिल है, फासिक को उस तरह की हुर्मत हासिल नहीं है, और इसलिए उसको सलाम करने से मना किया है शरीयत ने। लेकिन अगर कोई हिकमत के पेश नज़र, मसलहत के पेश नज़र उसको सलाम कर देता है तो उसको मसलहतन सलाम करने की भी इजाज़त है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है बाज़ लोग इस नेचर के होते हैं कि उन्हें सलाम ना किया जाए तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। तो अगर कोई इस तरह का है कि जो है उसे सलाम नहीं करेंगे, फासिक मौलिन है, सलाम नहीं करेंगे तो कोई फितना पैदा होगा, फसाद पैदा होगा या वो हंगामा करेंगे, तो ऐसी सूरत में उन्हें सलाम कर लेना चाहिए। फितना फसाद से बचना चाहिए, उनके शर से बचने के लिए सलाम की इजाज़त भी शरीयत ने दी है। तो ये बात हो गई औसाफ की। एक बात हालतों की है, अहवाल की है कि कुछ लोग हालतें ऐसी हैं जिनमें उन हालतों वाले को सलाम करना मना है, और कुछ औसाफ हैं उन औसाफ के हामिल को सलाम करना मना है। बाकी इसके अलावा जो भी मुसलमान हैं आम, इन हालतों से हटकर और औसाफ से हटकर उन्हें सलाम करना चाहिए, चाहे हम उन्हें जानते हों या ना जानते हों। जिससे भी मुलाकात करें तो उसे सलाम करना चाहिए, इसका हमें हुक्म है। एक कॉलर यहाँ पर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। छोटी सूरत पढ़ ली, पहली रकत में छोटी सूरत पढ़ ली जी। और उसके बाद सिर्फ लंबी सूरतें आती हैं, तो क्या पहली रकत में उस छोटी सूरत को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं ताकि मजमूई तौर पे वो लंबी हो जाए और जो दूसरी में पढ़ें उससे छोटी हो? जी जी, मैं अर्ज़ करता हूँ जी नाज़रीन, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि सलाम, बल्कि पिछली दफ़ा मैंने हदीस बयान की थी जिसमें सलाम करने का हुक्म दिया गया था और फरमाया गया था कि जिसे जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं जानते उसे भी सलाम करो। तो जो भी मुसलमान है उसे जो मखसूस हालतों और मखसूस औसाफ से हटकर आम हालात में उस मुसलमान को सलाम करना चाहिए, और सलाम में पहल भी करनी चाहिए। पिछली मरतबा भी हदीस मुबारक मैंने जिक्र की थी कि जो सलाम में पहल करने वाला है उसे बताया गया कि वो औलन नास बिल्लाह, कि वो अल्लाह के लोगों में से अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब है। मन बादाहुम बिस्सलाम, इन्ना औलन नासी बिल्लाही मन बादाहुम बिस्सलाम, के लोगों में से अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक वो है जो सलाम में पहल करे। फिर सलाम में पहल करने वाले के लिए कहा गया है कि अलबादिउ बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, कि जो सलाम में पहल करने वाला है वो तकब्बुर से बरी है। तो सलाम में पहल करने के फ़दाइल भी बयान हुए हैं। सलाम में पहल करने वाले पर रहमतें ज़्यादा नाजिल होती हैं, बड़ी नेकी का काम है, तो सलाम में पहल करनी चाहिए। बाकी जो है वो कौन किसको सलाम करे, तो इसका जिक्र भी मैंने पिछली मरतबा भी हदीस मुबारक सुनाई थी, बताया था कि जो आने वाला है वो जो मौजूद हैं पहले से उनको सलाम करे, जो छोटा है वो बड़े को सलाम करे, और जो गुज़रने वाले हैं वो वहाँ मौजूद जो लोग हैं वो उन्हें सलाम करें, और जो छोटी जमात है वो बड़ी जमात को सलाम करे। यानी कुछ लोग आए और बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि जो आने वाले हैं ये अगर कम तादाद में और जो बैठे हुए हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं, तो ये आने वाले सलाम करेंगे। सबका सलाम करना ज़रूरी है या नहीं? तो सबका सलाम करना ज़रूरी नहीं है। किसी एक ने भी सलाम कर दिया, सब की तरफ से सुन्नत अदा हो गई। हाँ, किसी ने भी नहीं किया तो इस सूरत में फिर किसी की तरफ से भी अदा नहीं हुई। और जो बैठे हुए हैं उनमें भी सब पर जवाब देना लाजिम है, तो सब पर जवाब देना लाजिम नहीं है। अगर किसी एक ने भी जवाब दे दिया है तो सब की तरफ से हो गया, और किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया तो फिर जो है वाजिब अगर तर्क हुआ है तो सारे उसके गुनाहगार होंगे, सब पर जो है वो अब गुनाह होगा, क्योंकि वाजिब किफ़ाया है इस सूरत में जवाब देना सलाम का। ये बात हो गई आने वालों की, बैठने वालों की। फिर जो है वो हमें एक क्यूरी ये मौसूल हुई कि जनाब बाज़ लोग जो है वो सलाम की जगह तस्लीमात कहते हैं या आदाब वगैरह के अल्फाज कहते हैं। सलाम नहीं कहते, बस कह देते हैं आदाब।
اس طرح کا کلمہ بول دیتے ہیں. تو یہ جو سلام کی جگہ جو ہے وہ آداب کہنا ہے، آداب کہنے سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، سلام ہی کہنا چاہیے. ہاں سلام کہنے کے بعد اگر آپ جو ہے وہ آداب کہنا چاہتے ہیں یا آداب کہہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا. لیکن سلام کیے بغیر صرف آداب کہنا اس کی اجازت نہیں ہے. سلام کا متبادل یہ نہیں ہے، سلام کا سبسٹیٹیوٹ یہ نہیں ہے آداب کہنا. رہ گئی بات لفظ تسلیم کی، تو تسلیم جو ہے چونکہ یہ بھی سلام ہی کے مادے سے ہے تو تسلیم سے سلام ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سلام کے لیے وہی کلمات استعمال کیے جائیں جو کلمات ہمیں تعلیم فرمائے گئے ہیں، یعنی السلام علیکم کے الفاظ کہے جائیں یا خالی سلام کے الفاظ کہہ جائیں، بہتر ہے. لیکن کوئی اگر تسلیمات بھی کہہ دیتا ہے تو سلام بہرحال اس سے ادا ہو جائے گا. پھر ہمیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ سلام کی جگہ گڈ مارننگ کوئی کہتا ہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے. گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون یہ سلام کا متبادل نہیں ہے، ان کی اجازت نہیں ہے. ہاں کوئی سلام کرتا ہے، سلام جواب سلام پہلے یہ کر لیا ہے سلام کلام، اس کے بعد اگر کوئی یہ کلمات بھی کہہ دیتا ہے تو فی نفس سے ہی یہ کلمات گناہ نہیں ہیں، ناجائز نہیں ہیں، ان کے اندر بھی دعا کا مفہوم موجود ہے. لیکن گریٹنگ کے طور پر، یعنی گریٹنگ سلام سے ہوگی، سلام کے بعد کوئی اگر یہ کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ بھی کوئی سخت حکم نہیں ہے. لیکن بہرحال سلام اور جواب سلام جو مسلمانوں کا طریقہ ہے تحیت کا وہ اختیار کیا جائے. پھر جو ایک سوال پوچھا گیا کہ جناب بعض لوگ جو ہے وہ ہم نے جب سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب زبان سے نہیں دیتے تو سر سے اشارہ کر دیتے ہیں یا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں یا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ سلام کا جواب زبان سے، جس سلام کا جواب دینا جب ہم کہتے ہیں واجب ہے تو وہ زبان سے دینا واجب ہوتا ہے، اشارے سے سلام کا جواب نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو ہے وہ سلام کرنا، سلام بھی زبان سے ہوتا ہے، یا زبان سے ہو، اور اگر تحریر وغیرہ ہے تو اس میں تحریر کے ذریعے ہوگا. باقی سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے اس سے سلام نہیں ہوتا. اس سے منع کیا گیا حدیث کے اندر، اور اس کو ویسے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ قرار دیا گیا ہے اشاروں سے سلام کرنے کو. تو سلام کے کلمات زبان سے ادا کرنے چاہیے، جواب سلام کے کلمات بھی زبان سے ادا کرنے چاہیے. اب جو ہمیں کیوریز موصول ہوئی ہیں آج، یہ کیوریز کے جواب تھے. کچھ اور کیوریز بھی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شامل کریں گے. اور ابھی جو آج کالرز کے سوالات ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. ایک بھائی نے پوچھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جاب ہے اور جی پی فنڈ وغیرہ جو ہے اس میں جو ملتا ہے ہر ماہ کٹوتی ہوتی ہے، تو اس کی کیا حیثیت، ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ عام طور پر جی پی فنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ادارہ تنخواہ سے ہر ماہ جو ہے وہ رقم کاٹ رہا ہوتا ہے، تنخواہ سے ہر ماہ رقم کاٹی جاتی ہے اور اس کے بعد اتنی ہی رقم جو ہے وہ ادارہ اپنی طرف سے ملا کر دیتا ہے تو اور بینک میں رکھوا دیتا ہے اور پھر بینک سے بھی پروفٹ ملتا ہے. تو اس کے اندر دیکھیں جو رقم تنخواہ سے کاٹی گئی ہے وہ اس کی اپنی رقم ہے، وہ رقم لینا بالکل جائز ہے. جو رقم ادارہ اپنی طرف سے دیتا ہے وہ رقم بھی انعام کے طور پر، تبرع کے طور پر، وہ رقم بھی درست ہے، اس رقم کو لینا بھی درست. لیکن جو بینک کے اندر رکھ کر بینک سے پروفٹ لیا ہے تو وہ جو بینک کا پروفٹ ہے وہ سودی پروفٹ ہے، اور وہ قرض رکھوایا گیا ہے بینک کے اندر، اس پہ اس نے دیا ہے کلو کردن جرا منفعتن فہو ربا، لہذا وہ جو بینک سے سودی اضافہ ہے وہ لینا جائز نہیں ہے. تو کوئی اگر جی پی فنڈ لیتا ہے ملازم تو وہ جی پی فنڈ کے اندر وہ رقم جو بینک کی طرف سے اضافے کے طور پر ملی ہے سود کے طور پر، وہ رقم لینا جائز نہیں ہے، وہ واپس کرنی ہوگی. جو اس کی اپنی اصل رقم تھی وہ لے سکتا ہے، اور جو ادارے کی طرف سے جو ہے وہ ملی ہے، یہ دو قسم کی رقمیں جی پی فنڈ میں لے سکتا ہے. بینک کا جو سودی اضافہ ہے وہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کہیں اس طرح کا رول ہو کہ پہلے سے وہ کہہ دیتے ہوں کہ بھائی آپ فارم فل کر دیں اور اس میں لکھ دیں کہ ہم جو ہے وہ سودی اضافہ نہیں لیں گے اور اس پر پھر سودی اضافہ نہیں دیں گے اسے، تو ایسی صورت میں تو لازم ہے کہ وہ یہ لکھ کر دیں کہ کوئی اگر ایسا رول بنا ہوا ہے تو اس رول کو فالو کریں اور جو ہے وہ لکھ کر دیں کہ ہم سود نہیں لیں گے، اور وہ بعد میں ٹھیک ہے سود سے آپ بچ گئے. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا کوئی رول نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی پی فنڈ کی رقم آپ لے لیں، لیکن اتنی رقم آپ کو واپس کرنی پڑے گی جو بینک کی طرف سے سودی اضافہ ہے اسے لینے کی اجازت نہیں ہے. پھر جو ہے بہن نے سوال پوچھا کہ قربانی میں اور میرا میاں جو ہے وہ ہم مل کے کرتے ہیں، لیکن ہماری ساس اس میں سے جو گوشت وغیرہ ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے بعض رشتہ داروں کو دے دیتی ہیں. تو دیکھیں قربانی جو واجب ہے نا، قربانی جب آپ نے جانور ذبح کیا، قربانی ادا ہو گئی، اس کے بعد جو گوشت ہے اس گوشت کی تقسیم کے معاملے میں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ وہ سارے کا سارا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، سارے کا سارا لوگوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، سارے کا سارا دوستوں یاروں کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، سارے کا سارا صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں. جب قربانی
قربانی کا واجب ادا ہو گیا ہے. اب جہاں تک گوشت کا معاملہ ہے تو وہ آپ باہمی رضامندی سے اس کو تقسیم کر لیں, اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اور اس کا قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو لہٰذا اگر آپ کی ساس صاحبہ کسی کو گوشت دینا چاہتی ہیں تو آپ خوش دلی سے انہیں اجازت دے دیں اس بات کی. وہ اگر دیتی ہیں ٹھیک ہے, قربانی آپ کی ادا ہو چکی ہے اگر آپ نے شرعی شروط کے مطابق قربانی کی ہے. گوشت کی تقسیم سے اس قربانی کا تعلق نہیں ہے. شرعی شروط کے مطابق آپ نے قربانی کی تو ٹھیک ہے, قربانی ہو گئی. اور اگر شرعی شرطیں آپ نے ملحوظ نہیں رکھی تھیں قربانی کے اندر, پھر وہ قربانی نہیں ہوئی اس کا. لیکن گوشت سے اس طرح براہ راست تعلق نہیں ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سورت پڑھ لی اور اگلی رکعت میں جو ہے وہ سورت بڑی پڑھنی ہے, تو پہلی والی کے اندر جو ہے وہ وہی سورت بار بار کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بار بار نہیں پڑھنا چاہیے. پہلی رکعت میں منہ سے اگر آپ کے کوئی سورت نکل گئی ہے, بھلے وہ چھوٹی ہے, نکل گئی ہے ٹھیک ہے, اب اگلی رکعت میں آپ جو اگلی سورت پڑھ دیں. اور چونکہ یہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا, قصدن نہیں کیا, تو اس لیے بلا قصد ہوا ہے, تو اس لیے اس پر کوئی حکم بھی کراہت کا نہیں لگتا. جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے, آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اور اس طرح تکرار بلا وجہ تکرار نہ کریں, فرائض میں تکرار سے منع کرتے ہیں. باقی جو نوافل ہیں, نوافل میں تکرار کی ہوتی ہے, ایک صورت بار بار نوافل میں پڑھی جا سکتی ہے. ناظرین, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی. ہوگا حصول فہم طریق محمدی, علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی.